السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ محترم حاضرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 جو یہ 4 آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اس سے پہلے بھی جو آیتیں گزری ہیں ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین اور منافقین کی بری صفات کا ذکر کیا ہے، اور وہی سلسلہ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں بڑھا دیتا ہے تو وہ اسی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس انسان کی طرح سے ہے جس نے آگ کو روشن کیا ہو، آگ جلایا ہو۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ کے جلنے سے اس کے آس پاس ارد گرد روشنی پھیل گئی ہو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ واپس لوٹ نہیں سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 14 آپ کے سامنے کل تلاوت کی گئی تھی، اس کے اندر منافقین کے اس بری صفت کا بیان کیا گیا تھا کہ یہ منافقین جب مومنوں سے ملتے تھے تو یہ دعویٰ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں اور ہمارا آپ سے تعلق ایمان کا ہے، لیکن جب یہ منافقین یہ اپنے سرگنا اور لیڈروں کے مجلس میں ہوتے تھے اور جب ان سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو دل و جان کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو یہ مومنوں سے اور کلمہ گو انسانوں سے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی بس اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، اور یہ ہے کہ ایک چاپلوسی کے طور پر بس ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان لائے، لیکن حقیقت میں ایمان سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو جو کچھ ہیں ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بطور ڈانٹ، بطور ڈپٹ اور وعید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مومنوں کا تم مذاق اڑاتے ہو، تو تم مذاق نہیں اڑا سکتے ہو، اس لیے کہ مومنوں کے ساتھ میں ہوں۔ یہ تمہاری ایک سوچ ہے، تمہاری ایک فکر ہے اور تمہاری ایک تھنکنگ ہے، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں ان کی روش پہ چھوڑ دیا، وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے گئے تو ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ اندھے ہیں اور اسی سرکشی میں وہ بڑھے جا رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس اور شعور ہی نہیں ہوا۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان نے
کسی عمدہ چیز کو، نفیس چیز کو دے کر کے اور کوئی ایسی چیز خرید لی ہو جس کی انسان کے یہاں کوئی وقت نہیں ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت اچھی چیز کیا۔ اور اس کی مثال اپنے موجودہ وقت میں آپ دیکھیں کہ کوئی انسان $1 دے کر کے $1 لے، ڈالر دے کر کے اور $1 اس کے بدلے میں کہے کہ $1 لے لو اور مجھے $1 دے دو، تو خرید تو کرنسی ہی رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ بیوقوف انسان ہے۔ اور ایسا انسان تاجر نہیں ہے، بیوقوف تاجر ہے، اس لیے کہ ڈالر دے کر کے، ڈالر کی ویلیو کتنی ہے اور $1 کی کتنی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اچھی چیز خریدے، لیکن یہ ہے کہ اس سے نیچی چیز و خسارے میں تجارت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافق جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ مومنوں کے ساتھ رہتے، دل و جان کے ساتھ یہ مومنوں کے ساتھ رہتے، اور یہ نفاق جو ہے اور منافقین جو ہیں یا جو سرگنا اور لیڈر ہیں ان کا ساتھ چھوڑ کر کے یہ اہل ایمان کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور دنیا کی مال و جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، کیونکہ منافقین جو تھے یہ اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن اندر سے اسلام کے خلاف بغض کو چھپائے رہتے تھے۔ مقصد کیا ان کا تھا کہ دنیاوی مال و جائیداد حاصل ہو، غزوات ہوں، جنگیں ہوں، فتح ہو جائے تو یہ ہے کہ مال غنیمت مل رہی ہے، اور اگر ایسے ہی تو کم از کم کلمہ گو لوگوں سے وہ اپنے جان و مال کی ان کی حفاظت ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی یہ سوچ تھی، ان کی یہ فکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، یعنی جس گمراہی پہ باقی ہیں، اور یہ ہے کہ جو غیر کلمہ گو ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ یہ جو سودا کر رہے ہیں کہ ایمان کا سودا کر کے اور کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، کفر پہ اور اہل کفر کے ساتھ دوستی کا جو ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ایسا یہ ہے کہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، گرچہ یہ ہوشیار سمجھ رہے ہیں اور ہوشیاری کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن یہ ہوشیار نہیں، بیوقوف ہیں، اور ان کی یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پا سکتے ہیں، یعنی ہدایت بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کے جو راستے ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، ان سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال اس انسان کی طرح سے ہے جس نے آگ روشن کیا ہو، اور جب آگ روشن ہو گئی، آگ جل گئی، تو آگ کے جلنے سے آس پاس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی روشنی ان تک پہنچ جاتی ہے، اور جب روشنی ان چیزوں تک پہنچ گئی ذہب اللہ بنورہم، تو یہ آگ جلنے کی جو روشنی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی اچانک ختم کر دی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی یہ منافق جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، روشنی کیا ہے؟ روشنی اسلام کی ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ تو یہ قریب ہوتے ہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کہ دنیا کے اندر ہمارا فائدہ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نور سے بیان فرمایا کہ روشنی ہے، اور یہ روشنی اپنے آس پاس کی چیزوں کو منور کرتی ہے، لیکن جب ان کا مقصد کچھ اور ہے تو روشنی تو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جیسے کوئی آگ جلانے والا ہو کہ آگ جل چکی ہے، محنت کیا ہے، جلایا ہے، اب آگ جلنے سے آس پاس میں روشنی ہو جاتی ہے، اور وہی روشنی فوراً جلتے ہی اگر وہ بجھ جائے تو معاملہ کیا ہوگا کہ آدمی اندھیرے میں اچانک پڑ جائے گا اور اس کو کچھ سجھائی نہیں پڑے گا۔ جیسے لائٹ ہے
آپ گھر میں موجود ہیں اور اچانک لائٹ چلی جاتی ہے تو دیکھیے اچانک جانے سے آدمی کو کچھ سجھائی نہیں پڑتا ہے کہ اب کیا کرے، گرچہ کچھ دیر کے بعد دھیرے دھیرے وہ اندھیرا پن جو ہوتا ہے کچھ کم ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر جب اچانک لائٹ جاتی ہے تو آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کی دی کہ یہ منافق ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اسلام سے تو قریب ہوتے ہیں، اہل ایمان سے جو قریب ہوتے ہیں، روشنی آتی ہے، لیکن چونکہ نیت میں فساد ہوتا ہے، نیت میں بگاڑ ہوتا ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اسلام سے قریب ہونا یہ رضا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، تو یہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے اور یہ کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، اور اس طریقے سے اسی میں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی انہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید توضیح کی کہ کیا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، آنکھ اندھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہرے ہیں، کان سے سن نہیں سکتے ہیں، یعنی ان کے زبان، کان، ناک، آنکھ یہ سب صحیح سالم ہیں، لیکن کیا ہے ان کے صحیح استعمال کی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کان سے یہ صحیح باتوں کو سن نہیں سکتے ہیں، اور اگر سنیں تو اس پر عمل کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے کہ زبان سے بول سکتے ہیں، لیکن صحیح بات بولنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آنکھ سے صحیح چیز دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اس آنکھ سے یہ صحیح چیز دیکھ نہیں پاتے ہیں، اور یہ ہے کہ غلط اور الٹی سیدھی چیزوں کو ہی دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون۔ اور جب جس کا معاملہ ایسا ہو فہم لا یرجعون، تو یہ لوٹ نہیں سکتے ہیں، یعنی جس نفاق میں، جس کفر میں اور جس نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں، اس سے ان کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے اور ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقین کے حوالے سے بیان کی کہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ کفر و ضلالت کی تاریکی میں بھٹکتے رہتے ہیں، جبکہ ہدایت قریب ہے، ہدایت مل جانی چاہیے، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کی فتنہ پروری کی وجہ سے یہ ہدایت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاشرے اور سماج کو منافقوں کے برے اوصاف سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مومنوں کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ تو نے قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ بیان کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی اور ان خوبیوں کو اپنانے کی اور اپنانے کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔